السلام علیکم۔ سالانہ اسکول شماری برائے سال 2020-21 کا آغاز ہو چکا ہے، جس سلسلے میں ایک پروفارما تیار کیا گیا ہے اور اس کے لیے ہدایت نامہ آپ کو اس وائس اوور کے ذریعے مل سکتی ہے۔ اس ہدایت نامے میں آپ کو وہ تمام تفصیلات دی جا رہی ہیں جو ایک فارم فل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس اورینٹیشن میں یہ بتایا جائے گا کہ اینول اسکول سینسس کا پروفارما کس طریقے سے فل کیا جائے گا۔ سینسس پروفارما فل کرنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایت آپ تمام لوگوں کو یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اسکول میں جانے سے پہلے آپ کو اپنی تیاری مکمل کرنی ہوگی، یعنی آپ کے پاس پین، پنسل وغیرہ موجود ہونے چاہیے، پروفارما موجود ہونا چاہیے، اور آپ کا سب سے ضروری جو ہے آپ کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ متعلقہ تاریخ کو کس اسکول میں وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو ان تمام ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جن سے آپ کو پرفارما پر کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ کو حوالہ تاریخ یا ریفرنس ڈیٹ کو ذہن نشین کرنا ہوگا کہ 31 اکتوبر 2020 کا ڈیٹا ہمیں لینا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ریفرنس ڈیٹ یا حوالہ تاریخ جو ہے وہ 31 اکتوبر 2020 ہے۔ سب سے اوپر آپ فارم میں دیکھیں گے کہ فارم فل کرنے کی تاریخ جس دن آپ جا رہے ہیں اور وقت جب آپ اسکول میں داخل ہوں آپ کو لکھنا ہے۔ سیکنڈ رو میں دوسری لائن پہ آپ آئیں گے، وہاں دیکھیں گے سیمس کوڈ اور ٹریکنگ آئی ڈی آپ کو لکھنی ہوگی۔ سیمس کوڈ اور ٹریکنگ آئی ڈی وہی ہوگی جو آپ کو LSU کوآرڈینیٹر کی طرف سے فراہم کنندہ لسٹ میں موجود ہوگی۔ GPS کوآرڈینیٹس کے 2 خانے دیے گئے ہیں۔ GPS کوآرڈینیٹس کے لیے آپ کو لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کی تفصیل لکھنی ہوگی۔ GPS کوآرڈینیٹس لینے کے لیے آپ کو ایک سافٹ ویئر جس کی تفصیل لنک میں دی گئی ہے، جس کا نام GPS ایسنشیل ہے۔ دیگر تفصیل آپ کو LSU کوآرڈینیٹر سے بھی مل سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اسکول کی بنیادی معلومات آپ کو اس فارم میں فل کرنی ہوگی۔ اسکول کا خطہ، ریجن، یعنی جس ریجن یا خطے میں آپ کا اسکول ہے وہ آپ کو لکھنا ہوگا، جو کہ آپ کو فراہم کردہ لسٹ سے پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اسکول کے ضلع کا نام، تعلقے کا نام، UCMCTC یعنی یونین کمیٹی، میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی کا نام لکھنا ہوگا۔ معلومات فراہم کنندہ یعنی ہیڈ ماسٹر، پرنسپل، اسکول کے ہیڈ ٹیچر یا کمیونٹی کا کوئی بھی ممبر ہو سکتا ہے، اس سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوسچن نمبر 1 اسکول کی بنیادی معلومات کے E سیکشن میں لکھنا ہوگا قومی اسمبلی کا حلقہ، F سیکشن میں آپ کو لکھنا ہوگا صوبائی اسمبلی کا حلقہ، G سیکشن میں اسکول کا مکمل نام۔ اسکول کا مکمل نام اسکول کے گیٹ پر آویزاں بورڈ پر لکھا ہوگا۔ سوال نمبر 1 کے H سیکشن میں آپ کو اسکول کا موجودہ پتہ لکھنا ہوگا، یعنی اسکول کس گلی، کس محلے میں واقع ہے۔ اسکول کے محل وقوع کے لیے شہری ہونے کی صورت میں 1 اور دیہی کی صورت میں 2 لکھیں۔ اسکول کے درجے کی نشاندہی کو اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کو اسکول کے نام کے ساتھ ہی اسکول کا درجہ پتہ چل جائے گا۔ پرائمری، مڈل، ایلیمنٹری، سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری، ان تمام دیے گئے آپشنز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اسکول کی صنفی حیثیت، اسکول کے جینڈر کے لیے اگر بوائز اسکول ہے تو 1، گرلز اسکول ہے تو 2، اور اگر مکس اسکول ہے تو آپ کو 3 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ اسکول کی شفٹ، مارننگ یعنی صبح کا اسکول ہے تو آپ کو 1، آفٹرنون دوپہر کے اسکول کے لیے آپ کو 2، اور اگر دونوں شفٹوں میں اسکول چلتا ہے تو آپ کو 3 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اسکول کا رابطہ نمبر لکھنا ہوگا۔ این سیکشن میں آپ کو اسکول کی ایڈمنسٹریشن، یعنی کہ کس ایڈمنسٹریشن، کس انتظامیہ، تعلقہ انتظامیہ کے تحت اسکول چل رہا ہے، تعلقہ ایجوکیشن آفیسر میل، تعلقہ ایجوکیشن آفیسر فیمیل، یا DO لوکل باڈیز، بیورو آف کریکولم یا کسی اور کے تحت یہ اسکول چل رہا ہے، سامنے دیے گئے کالم میں آپ کو اس کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ اسکول کی حیثیت، اسکول کی حیثیت کے لیے آپ کو اسکول کے رجسٹر سے حاضری کی معلومات مل سکتی ہیں۔ اسکول کی حیثیت آپ کو 31 اکتوبر 2020 کے مطابق لکھنی ہوگی کہ اس دن اسکول کلوز تھا یا فنکشنل تھا۔ فنکشنل ہونے کی صورت میں 1 کا کوڈ اور کلوز ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ لکھیں۔ سیکشن بی میں آپ کو اسکول کے بند ہونے کی تاریخ لکھنی ہوگی۔ تاریخ کی ترتیب جو ہے وہ ہوگی تاریخ، دن، مہینہ اور سال لکھیں۔ سیکشن سی میں آپ کو اسکول کے غیر فعال ہونے کا متعلق جو بھی شخص تفصیل فراہم کرے گا آپ کو اس کے لیے کوڈ مہیا کرنا ہوگا۔ اگر آپ ضلع انتظامیہ یا تعلقہ انتظامیہ سے پوچھ کر لکھ رہے ہیں
تو اس کے لیے 1 کا کوڈ، کمیونٹی اہل علاقے کے لیے 2 کا کوڈ لکھیں گے اور معلومات نہ ہونے کی صورت میں 3 کا کوڈ لکھیں گے۔ اسکول غیر فعال ہونے کی صورت میں آپ کو اس کی بنیادی وجہ لکھنی ہوگی۔ بنیادی وجہ درج ذیل ہیں۔ اساتذہ کی عدم موجودگی کے لیے 1 کا کوڈ لکھنا ہوگا، بچوں کی انرولمنٹ کی عدم موجودگی کے لیے 2 کا کوڈ لکھنا ہوگا، اسکول کی عدم موجودگی کی صورت میں آپ کو 3 کا کوڈ لکھنا ہوگا، کسی قانونی چارہ جوئی کے تحت اگر اسکول بند ہے تو 4 کا کوڈ، ناموافق حالات اگر ہیں علاقے میں تو 5 کا کوڈ، علاقے میں آبادی کی عدم موجودگی ہے تو اس کے لیے 6 کا کوڈ اور دیگر کے لیے 7 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ 7 کے کوڈ کے لیے آپ کو تفصیل بھی فراہم کرنی ہوگی۔ اسکول کی عمارت۔ اسکول کی عمارت کی تفصیل آپ کو سوال نمبر 3 میں دینی ہوگی۔ اسکول کی عمارت کے لیے آپ کو سیکشن اے میں اس کی موجودگی کی تفصیل بتانی ہوگی۔ اگر اسکول موجود ہے تو اس کے لیے 1 کا کوڈ لکھیں گے اور اگر موجود نہیں ہے تو اس کے لیے 2 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ بی سیکشن میں آپ کو عمارت نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ کوڈ لکھنا ہوگا کہ اسکول اس وقت کہاں چل رہا ہے۔ درخت کے نیچے کے لیے آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے، چھپڑا ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ اور دیگر ہونے کی صورت میں 3 کا کوڈ لکھ کر تفصیل فراہم کریں گے۔ سی سیکشن میں آپ ہاں ہونے کی صورت میں متعلقہ کوڈ لکھیں گے کہ یعنی اگر اسکول کی عمارت موجود ہے تو اس کی ملکیت کس قسم کی ہے۔ ذاتی سرکاری عمارت کے لیے 1 کا کوڈ، کسی دوسری سرکاری اسکول کی عمارت میں چلنے کی صورت میں 2 کا کوڈ اور ساتھ ہی اسکول کا سیمس کوڈ آپ کو فراہم کرنا ہوگا۔ کرائے کی عمارت کے لیے آپ کو 3 کا کوڈ اور کسی دوسری عمارت ہونے کی صورت میں 4 کا کوڈ لکھ کر اس کی تفصیل دینی ہوگی۔ ڈی سیکشن میں آپ کو عمارت کی قسم بتانی ہوگی کہ عمارت اس وقت جو ہے وہ کس حالت میں ہے یا اس کی قسم کیا ہے۔ پکی عمارت کے لیے آپ کو 1 لکھنا ہوگا، کچی عمارت کے لیے 2 اور مخلوط کچی پکی دونوں ہونے کی صورت میں آپ کو 3 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ سیکشن ای میں آپ کو عمارت کی حالت بتانی ہوگی۔ عمارت کی حالت آپ دیکھ کر بھی بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہیڈ ماسٹر یا جو بھی آپ کو تفصیل دے رہا ہے اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ 31 اکتوبر 2020 کو عمارت کی حالت کیا تھی۔ اطمینان بخش ہونے کی صورت میں 1 کا کوڈ، قابل مرمت ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ اور خطرناک ہونے کی صورت میں آپ کو 3 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ ایف سیکشن میں آپ کو اسکول کا رقبہ لکھنا ہوگا، یعنی کہ اسکول کا کل رقبہ اسکوائر فٹ میں کتنے رقبے پر محیط ہے وہ آپ کو لکھنا ہوگا۔ جی سیکشن میں آپ کو اسکول میں موجود تمام کمروں، لیب، لائبریری، لیبارٹری ان سب کی تفصیل اور تعداد لکھنی ہوگی۔ ایچ سیکشن میں آپ کو صرف ان کمروں کی تعداد لکھنی ہوگی جہاں پر کلاس رومز یعنی تعلیمی سلسلہ جاری ہو اور ان کمروں کی تعداد آپ کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں سیکشن کے مطابق لکھنی ہوگی، یعنی کچی، پرائمری اور پرائمری کے بعد سیکنڈری کلاسز کی تعداد آپ کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں لکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 4 اسکول میں موجود بنیادی سہولیات کی تفصیل۔ اسکول میں موجود بنیادی سہولیات کے لیے سیکشن اے میں آپ کو پینے کے پانی کے موجودہ ذرائع پر نشان لگانا ہوگا۔ پینے کے پانی جو ذرائع ہیں وہ درج ذیل ہیں: دستی پمپ، بورنگ مشین، پانی کی فراہمی، واٹر ٹینکر، اور آخری ہے پانی کی عدم موجودگی۔ اسکول میں اگر پینے کے پانی کے ذرائع 1 سے زیادہ ہوں تو آپ 1 سے زیادہ ذرائع پر نشان لگا سکتے ہیں۔ بی سیکشن میں آپ کو پینے کے پانی کی فراہمی کے وہ ذرائع لکھنے ہیں جس کے ذریعے اسکول میں پانی مہیا کر رہے ہیں، یعنی برقی واٹر کولر، الیکٹرک واٹر کولر کے لیے 1، سادہ واٹر کولر کے لیے 2، ٹینک کے لیے 3 اور مٹکے کے لیے 4 کا کوڈ آپ کو لکھنا ہوگا۔ سی سیکشن میں آپ کو اسکول میں بجلی کی فراہمی کے ذرائع لکھنے ہوں گے۔ اسکول میں بجلی کی فراہمی کے لیے وابدہ یا الیکٹرک سے اسکول میں بجلی فراہم کی جا رہی ہے تو اس کے لیے 1 کا کوڈ، شمسی یا سولر سسٹم کے لیے آپ کو 2 کا کوڈ اور بجلی نہ ہونے کی صورت میں 3 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ ڈی سیکشن میں آپ کو بجلی نہ ہونے کی صورت کی وجوہات درج کرنی ہوں گی۔ کنیکشن منقطع ہونے کی صورت میں 1 کا کوڈ، علاقے میں بجلی کی عدم دستیابی کی صورت میں 2 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ سیکشن ای میں اسکول میں بجلی کی وائرنگ کی حالت کے فعال ہونے کی صورت میں 1 کا کوڈ، جزوی فعال ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ اور غیر فعال ہونے کی صورت میں 3 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ سیکشن ایف میں آپ کو 4 دیواری کی حالت لکھنی ہوگی۔ اطمینان بخش ہونے کی صورت میں 1 کا کوڈ، مرمت کے قابل کے لیے آپ کو 2 کا کوڈ، خطرناک کے لیے 3 کا کوڈ اور اگر 4 دیواری موجود ہی نہیں اسکول میں تو آپ 4 کا کوڈ لکھیں گے۔ جی سیکشن میں آپ کو اسکول میں موجود بیت الخلاء
کہ ہاں یا نہ ہونے کی صورت پر نشان لگانا ہوگا۔ اگر اسکول میں بیت الخلاء موجود ہیں تو آپ کو ان کی تعداد بھی لکھنی ہوگی، جس میں فعال اور غیر فعال کی تعداد لکھنی ہوگی۔ اس سیکشن میں آپ کو وہ وجوہات لکھنی ہوگی کہ بیت الخلاء اسکول میں کیوں غیر فعال ہیں۔ درج ذیل وجوہات کا انتخاب کریں گے۔ ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں اور آپ نشان لگا سکتے ہیں ایک سے زیادہ وجوہات پر۔ وجوہات یہ ہیں: پانی کی عدم موجودگی، نکاسی کی عدم موجودگی اور خستہ حالت۔ آئی سیکشن میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اسکول میں معذور افراد کے لیے بیت الخلاء تک رسائی موجود ہے کہ نہیں۔ ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ جے سیکشن میں آپ کو اسکول میں معذور افراد کی آمد و رفت کے لیے چڑھائی یا ڈھلان موجود ہونے کی صورت میں 1 اور نہ ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ کے سیکشن میں آپ کو اسکول میں موجود معذور طلباء و طالبات کی تعداد لکھنی ہوگی۔ اسکول میں جو بھی معذور طلباء و طالبات ہیں ان کی معذوری کے مطابق آپ علیحدہ خانوں میں ان کی تعداد لکھیں گے۔ ایل سیکشن میں آپ کو اسکول میں ہاتھ دھونے کی سہولت موجود ہے کہ نہیں اس کے متعلق بتانا ہوگا۔ ہاں کے لیے آپ کو 1 کا کوڈ اور نہیں کے لیے آپ کو 2 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ ایم سیکشن میں آپ کو اسکول کا درجہ اگر پرائمری سے زیادہ ہے یعنی مڈل، ایلیمنٹری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری ہے اور وہاں پر بچیاں موجود ہیں تو آپ کو وہاں پر یعنی ماہ ایام یا ماہواری کی صورت میں وہاں پر کوئی سہولت موجود ہے کہ نہیں۔ ہاں کی صورت میں 1 اور نہیں کے لیے 2 کا کوڈ آپ لکھیں گے۔ اور اسی حوالے سے این سیکشن میں آپ کو جواب دینا ہوگا کہ جو بھی سینیٹری پیڈ یا نیپکن وغیرہ ہے ان کو ضائع کرنے کی کوئی جگہ مختص ہے کہ نہیں۔ کھلی جگہ کے لیے 1 کا کوڈ اور کوڑا دان، کچرا دان کے لیے آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ او سیکشن میں آپ کو اسکول میں درخت، پودے، سبزہ، باغ کی موجود ہے تو آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے اور غیر موجودگی کے لیے آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ سوال نمبر 5 میں اسکول کے گرد و نواح میں موجود ملحقہ، ضم شدہ اور شاخ اور گود لیے گئے اسکولوں کی تفصیل دینی ہوگی۔ اسکول کی ان تفصیل میں آپ کو اے سیکشن میں اسکول گود لیا گیا ہے اس کے لیے ہاں کے ہونے کی صورت میں 1 کا کوڈ اور نہیں ہونے کے لیے 2 کا کوڈ آپ لکھیں گے۔ بی سیکشن میں آپ ہاں ہونے کی صورت میں گود لینے والے کا نام بھی لکھیں گے۔ سی سیکشن میں کیا یہ شاخ اسکول ہے یعنی کوئی برانچ اسکول ہے تو اس کے لیے آپ کو 1 کا کوڈ اور مین اسکول کا نام لکھنا ہوگا اور نہیں کے لیے آپ کو 2 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ ڈی سیکشن کیا یہ اسکول کیمپس یا ہب اسکول ہے کی تفصیل دینی ہوگی۔ اگر ہے تو 1 کا کوڈ لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ضم شدہ یا مرج اسکولوں کی تعداد لکھیں گے۔ نہیں ہونے کی صورت میں آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ اسکول اگر آپ کا جواب اس اسکول کے لیے ہاں ہے اور اسکول کیمپس ہے تو آپ کو آخر میں دیے گئے پرفارما فار کیمپس کلسٹر اسکول کو بھی فل کرنا ہوگا جس میں آپ کیمپس اور ضم شدہ اسکولوں کی تمام تفصیل علیحدہ لکھیں گے۔ سیکشن ای میں آپ کو اسکول کے ارد گرد آدھے کلومیٹر یا 500 میٹر کے اندر جو اسکول موجود ہیں ان کی تفصیل لکھنی ہوگی۔ اس میں 4 خانے دیے گئے ہیں جس میں سیمس کوڈ، اسکول کا نام، اسکول کی قسم یعنی وہ کس قسم میں ہے، اسکول ایک باؤنڈری وال کے اندر ہے یا اسکول برابر میں موجود ہے یا 500 میٹر میں موجود ہے، وہ ٹائپ لکھنی ہوگی اور آخری خانے میں آپ کو اس سے فاصلہ لکھنا ہوگا اور فاصلہ آپ کو میٹر میں لکھنا ہوگا۔ سیکشن ایف میں آپ کو اسکول کے گرد و نواح میں موجود SEF یا نجی اسکول، پرائیویٹ اسکولز کی تعداد لکھنی ہوگی جو کہ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہوں اور آخر میں ان کی مجموعی تعداد لکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 6 میں اسکول میں بنیادی، معمولی، مرمتی اور تعمیراتی کام کی تفصیل لکھنی ہوگی۔ سیکشن اے میں آپ کو اپریل 2019 سے اکتوبر 2020 مرمتی کام کی تفصیل لکھنی ہوگی۔ سیکشن بی میں آپ کو فارم پر کرنے کی تاریخ تک جو بھی تعمیراتی کام کیا گیا ہے اس کی تفصیل لکھنی ہوگی اور کوڈ دیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ نئی عمارت کے لیے 1 کا کوڈ، کمروں کے لیے 2، بیت الخلاء کے لیے 3، حفاظتی دیوار کے لیے 4 اور دیگر کے لیے 5 کے ساتھ آپ اس کی تفصیل بھی فراہم کریں گے۔ تعمیراتی کام نہ ہونے کی صورت میں آپ 6 کا کوڈ لکھیں گے۔ سی سیکشن میں اگر کوئی تعمیراتی کام وہاں ہوا ہے تو نہ ہونے کی صورت میں تعمیراتی کام مکمل ہوا ہے کہ نہیں اس کی تفصیل دینی ہوگی۔ ہاں کے لیے آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے، نہیں کے لیے 2 کا کوڈ لکھیں گے اور زیر تعمیر ہے اس کے لیے آپ 3 کا کوڈ لکھیں گے۔ سوال نمبر 7 اسکول میں موجود درج ذیل سہولیات کی تفصیل آپ کو لکھنی ہوگی، یعنی اسکول میں موجود کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، کیمسٹری لیب، فزکس لیب، بایولوجی
बायोलॉजी लैब, होम इकोनॉमिक्स लैब, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, खेलों का सामान, मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स, इंटरनेट कनेक्शन, लैंडलाइन फ़ोन के मुकम्मल फ़ाल, निस्फ फ़ाल और गैर मौजूदगी के लिए मुतल्लिका खानों में निशान लगाना होगा। दूसरे टेबल में आपको तादाद लिखनी होगी, यानी दर्ज झेल जो सहूलियात हैं उनकी आपको तादाद लिखनी होगी, और तादाद आपको इस तरीके से लिखनी होगी कि वो मरम्मत के काबिल हैं, वो वर्किंग पोजीशन में हैं, और टोटल उनकी तादाद लिखनी होगी। यानी आपको ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, तलबा और तालबात की कुर्सियाँ, सिंगल डेस्क, तलबा और तालबात के दोहरी नशस्त वाले डेस्क, तलबा और तालबात के तहरी नशस्त वाले डेस्क, तलबा और तालबात के बेंचेस, असाज़ा की कुर्सियाँ, असाज़ा की मेज़ें, बरकी पंखे, बरकी और शमसी तवानाई, बल्ब और ट्यूबलाइट, अलमारियाँ, LED टेलीविजन, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बराए तालीम की तफसील आपको यहाँ पर देनी होगी। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में स्कूल में मौजूद रजिस्टर या रिकॉर्ड पर आप निशान लगाएंगे, यानी स्कूल में जो मौजूदा रिकॉर्ड है उस पर आप एक से जायद रिकॉर्ड पर भी निशान लगा सकते हैं। उसमें जनरल रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर, पैदाइश से मुतल्लिक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, विजिटर बुक, आमद और अखराज रजिस्टर, SMC मीटिंग रजिस्टर, जनरल कैश बुक, डाक रजिस्टर या फिर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं पर निशान लगा सकते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 के ए सेक्शन में आपको जरिया तालीम के साथ आपको बच्चों की तादाद भी लिखनी होगी, कि यानी उर्दू, सिंधी और अंग्रेज़ी अगर ज़रिया तालीम है तो इनमें बच्चों की तादाद की वो अलग-अलग खानों में आपको दर्ज करनी होगी। सवाल नंबर 9 के बी में आपको तलबा और तालबात की तादाद उनकी जमात और जिन्स के हिसाब से लिखनी होगी, यानी कच्ची ECE पहली से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को उनके ग्रुप और जिन्स के लिहाज से आपको बच्चों की तादाद लिखनी होगी या पुर करनी होगी। सवाल नंबर 9 के सेक्शन सी में आपको चौथी जमात से 8वीं जमात तक के साल दोहराने वाले तलबा और तलबात की तादाद मुतल्लिका खानों में लिखनी होगी। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में तदरीस देने वाले असाज़ा की तादाद आपको लिखनी होगी। इनमें सरकारी मर्द, सरकारी खवातीन, गैर सरकारी मर्दों खवातीन की तादाद आपको और मजमुई तादाद लिखनी होगी। इसके साथ ही दूसरे टेबल में आपको गैर तदरीसी अमले की तादाद लिखनी होगी, जिनमें मर्दों खवातीन की तादाद और उनकी मजमुई तादाद आपको लिखनी होगी। नोट: मौजूदा तदरीसी अमले की तफसीली मालूमात और ज़ाती कवायद पुर करने होंगे। मौजूदा तदरीसी अमले के लिए अलग से प्रोफार्मा सेक्शन टी दिया जा रहा है, जिसमें 16 खाने मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले खाने में टीचर का नाम और उसका शनाख्ती कार्ड लिखना होगा। सबसे ऊपर जब आप देखेंगे इस प्रोफार्मा में तो आपको स्कूल का नाम, सेमिस कोड और तदरीसी अमले की मुकम्मल तादाद लिखनी होगी। तदरीसी अमले की मुकम्मल या मजमुई तादाद वही होगी जो आपने सवाल नंबर 10 में लिखी है। अब इन 16 खानों में आप उन तमाम असाज़ा की तफसील अलग-अलग खानों में लिखेंगे। इनके कवायद में आपको उनके BPS स्केल, उनकी इस सर्विस में एंट्री, डेट ऑफ बर्थ, उनका AG नंबर, उनकी हाजिरी यानी कि 31 अक्टूबर 2020 को उनकी हाजिरी क्या थी, किसी एक में से सिलेक्ट करके आपको एक कोड लिखना होगा। उनका राब्ता नंबर अगर वो देना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तदरीसी अमले की तफसील में आपको डिटेलमेंट पर जाने वाले किसी दूसरे स्कूल या दफ्तर में जो असाज़ा जा गए हैं उनकी तफसील नहीं देनी होगी, बल्कि यहाँ पर या जिस स्कूल में आप खड़े हैं वहाँ पर जो टीचर डिटेलमेंट पर आए हुए हैं उनकी तफसील आपको लाजमी देनी होगी। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में स्कूल के मुतालिक मालूमात फराहम करंदा की तफसील देनी होगी, यानी कि स्कूल के मुतालिक आपको मालूमात कौन दे रहा है उसकी तफसील आप नीचे दिए गए खानों में पुर करेंगे। स्कूल बंद होने की सूरत में आप अहले इलाका से भी तफसील ले सकते हैं। ए सेक्शन में नाम, बी में शनाख्ती कार्ड नंबर, सी में राब्ता नंबर, डी में ईमेल एड्रेस, ई में जिन्स मर्द के लिए 1, खवातीन के लिए 2, एफ में ओहदा प्रिंसिपल हेडमास्टर्स के लिए आप 1 का कोड लिखेंगे, इंचार्ज के लिए 2, उस्ताद है तो उसके लिए आप 3 का कोड और दीगर के लिए आप 4 का कोड लिखकर उसकी तफसील लिखेंगे और एच में आप दस्तखत तस्दीकी मोहर लेंगे। इस परफॉर्मा के आखिर में आपको तमाम चीज़ें एक बार फिर देखनी होंगी कि आपने तमाम चीज़ें सही तरीके से फिल की हैं कि नहीं। तलबा और तलबात की तादाद, टीचर्स की तादाद, ये तमाम चीज़ें आपको एक बार और तमाम मुकम्मल पता, स्कूल का नाम, सेमिस कोड वगैरह आपको फिर से चेक करना होगा। इस फॉर्म में कुछ तस्वीर भी आपको स्कूल की लेनी होंगी।
اگر آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں اور آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو آپ کو کچھ تصاویر لینی ہوں گی اور جسے LSU کی طرف سے دی گئی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہوگا، جس میں جو تصاویر آپ کو لینی ہوگی ان میں حاضر بچوں کی کلاس میں بیٹھے ہونے کے دوران تدریس کی تصویر لینی ہوگی۔ 2 میں آپ کو حاضر اساتذہ کی تصویر لینی ہوگی جو کہ ان کی اجازت سے مشروط ہے۔ خواتین اساتذہ ہونے کی صورت میں آپ ان سے اجازت لے کر ہی تصویر لے سکتے ہیں۔ عمارت کی تصویر آپ کو لینی ہوگی جو کہ اندرونی اور بیرونی منظر پیش کرے گی۔ بنیادی سہولیات کی آپ کو تصویر لینی ہوگی۔ اسکول میں موجود ریکارڈ کی تصویر لینی ہوگی۔ کمروں، کلاسز، لیب، میدان وغیرہ کی تصویر لینی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہاں پر پرفارما فار کیمپس اسکول میں 21 خانے دیے گئے ہیں، جس میں آپ کو مین کیمپس سب سے پہلے لکھنا ہوگا، اس کا نام اور پریفکس، اور اس کے بعد آپ کو ضم شدہ اسکولوں کے نام لکھنے ہوں گے جو کہ آپ کو متعلقہ LSU سے مل جائیں گے۔ خانہ نمبر 3 میں آپ کو سیمسائڈی، 4 میں ٹائپ آف اسکول، 5 میں مرجنگ، ٹائپ آف مرجنگ آپ کو لکھنی ہوگی، 6 میں اسٹیٹس آف اسکول لکھنا ہوگا، 7 میں اسکول بلڈنگ، 8 میں شفٹ، 9 میں لیول، 10 میں میڈیم، 11 میں جینڈر، 12 میں DDO کاسٹ سینٹر آپ کو لکھنا ہوگا، 13 میں ٹیچنگ اسٹاف کی تعداد میل فیمیل علیحدہ علیحدہ لکھنی ہوگی، 14 میں میل فیمیل نان ٹیچنگ اسٹاف کی تعداد آپ کو لکھنی ہوگی۔ اسٹوڈنٹ انرولمنٹ آپ 15 کے خانے میں لکھیں گے، جس میں ECE کچی کے بچوں کی تعداد بوائز اور گرلز کی آپ علیحدہ علیحدہ لکھیں گے، اور 1 سے لے کر 12 تک آپ بوائز گرلز کی تعداد لکھیں گے۔ خانہ نمبر 15 میں آپ کو اسٹوڈنٹ انرولمنٹ یا بچوں کی تعداد لکھنی ہوگی۔ ECE اور کچی کے بچوں کی تعداد بوائز اور گرلز کی تعداد آپ کو لکھنی ہوگی، اور پھر اس کے علاوہ آپ کو 1 سے 12 کلاسز کی بچوں کی تعداد آپ کو علیحدہ خانوں میں لکھنی ہوگی۔ خانہ نمبر 16 میں آپ کو اسکول میں موجود تمام کمروں کی تعداد لکھنی ہوگی۔ خانہ نمبر 17 میں کلاس رومز کی تعداد لکھنی ہوگی جہاں پر تعلیم کا سلسلہ چلتا ہو۔ 18 میں آپ کو باؤنڈری وال کی کنڈیشن لکھنی ہوگی۔ 19 میں واش رومز، ڈرنکنگ واٹر آپ کو لکھنا ہوگا کہ وہاں پر موجود ہے کہ نہیں، یس یا نو میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ الیکٹریسٹی، یس یا نو، اس میں آپ کو لکھنا ہوگا۔ کوڈ نیچے آپ کو دیے گئے ہیں، تفصیلاً تمام کوڈ آپ کو اس پرفارما کے نیچے دیے گئے ہیں۔ شکریہ۔